جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا۔ دو طرح کے سوال ہوتے ہیں، ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں جی یہ کیا ہے، آپ کہیں گے ہاں یا آپ کہیں گے کہ نہ۔ تو جو سوالات کی پہلی قسم ہے جس کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے عربی زبان میں حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں۔ حروف استفہام جو ہیں یہ صرف دو ہیں، پہلا ہے آ حمزہ اور دوسرا ہو گیا حل۔ یہ جو دونوں حروف ہیں یہ آپ جملہ اسمیہ کے شروع میں لا سکتے ہیں، جملہ فعلیہ کے شروع میں بھی لا سکتے ہیں کہ ھذا کلم۔ اس کو میں نے سوالیہ بنانا ہے، اس کے شروع میں آ لے آؤں یا حل لے آؤں، دونوں میں سے کوئی بھی لا سکتا ہوں، اوپن ہے۔ آ لاؤں تو جملہ بن جائے گا ھذا کلم، کیا یہ قلم ہے؟ اگر آپ کا جواب ہوگا ہاں تو عربی میں ہاں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نعم، اور اگر آپ کا جواب ہوگا نہ تو عربی میں نو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لا۔ آپ آ کی جگہ حل بھی استعمال کر سکتے ہیں، حل ھذا کلم۔ اب وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا، ایسے سوالوں کے لیے عربی زبان میں اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں، یہ جملے کا پارٹ بنتے ہیں۔ تو اسماء استفہام جو ہیں یہ دو سے زائد ہیں۔ تو پہلا اسم استفہام وہ ہے جی ماں، اور یہ اسم ہے تو اس کے معنی ہے جی کیا، جسے آپ انگریزی میں وٹ کہتے ہیں۔ قلم کی طرف اشارہ کر کے میں آپ سے پوچھتا ہوں جی یہ کیا ہے، انگریزی اس کی کیا ہے؟ وٹ از دس۔ انگلش میں کوسچن ورڈ پہلے آیا ہوا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ دس از وٹ۔ اردو میں کیا یہ ہے نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ عربک میں جب یہ اسماء استفہام جملہ اسمیہ میں استعمال ہوں گے نا تو کوسچن ورڈ پہلے آئے گا، انگلش والا فارمیٹ ہوگا۔ کیا کے لیے لفظ ہے ماں، پیچھے رہ گیا یہ کہ عربی آپ کو آتی ہے، تو کوسچن ورڈ شروع میں آ گیا اور ھذا بعد میں آ گیا، جملہ بن گیا ما ھذا یہ کیا ہے۔ تو اب یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا آپ کا، ما ھذا یہ کیا ہے۔ جواب آپ کیا دیں گے؟ ھذا قلم۔ تو ھذا کے مقابلے میں اور قلم ما کے مقابلے میں، ما تلکا وہ کیا ہے؟ بی یمینکا، یمین کہتے ہیں عربی زبان میں دائیں ہاتھ کو۔ با حرف جر ہے، یمین مجرور ہوا، یمین پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو کیا بن رہا ہوگا؟ مضاف الیہ ضمیر۔ تو لفظی ترجمہ آپ یہ کریں گے تیرے دائیں ہاتھ کے ساتھ وہ کیا ہے؟ یا موسیٰ۔ ساری چیزیں یہ پوری آ گئی ہماری، کوسچن بھی آ گیا، حرف ندا بھی آ گیا۔ اے موسیٰ وٹ از دیٹ، مونس کی طرف اشارہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ جو لاٹھی ہے وہ مونس ہوتی ہے عصا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں وہ کیا ہے؟ تو قالا موسیٰ نے جواب دیا تھا ہیا مونس کی ضمیر عصا۔ اچھا عصا مجھے بتائیں الف کے ساتھ لفظ ختم ہو رہا ہے نا، تو جو الف کے ساتھ لفظ ختم ہوتا ہے وہ مرفوع منصوب مجرور ایک جیسا ہی ہوتا ہے نا، تو ہیا عصا یا میری لاٹھی ہے۔ دوسرا اسم استفہام من ہے۔ من جو ہے یہ کون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ انگریزی میں ہو کہتے ہیں، ہو آر یو۔ اب آر کی عربی نہیں ہے، ہو کے لیے مل گیا آپ کو من، اور یو کی عربی آپ کو آتی ہے انتا، من انتا من ربو کا۔ اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا اسم استفہام جو ہے وہ ہے کیفا۔ کیفا کے معنی ہوتے ہیں کیسا، یعنی انگریزی میں کہتے ہیں ہاؤ۔ کیفا انتا، تو کیسا ہے؟ کیفا حالکا، تیرا حال کیسا؟ انا بخیر الحمدللہ۔ چوتھا اسم استفہام جو ہے اینا۔ اینا کے معنی ہے کہاں، اس کے لیے آپ انگریزی میں ویئر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اینا انتا، تو کہاں ہے؟ انا فی المسجد۔ پانچواں اسم ہے انا، اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہاں سے، فرام ویئر۔ چھٹا اور ساتواں جو ہے یہ ہم اکٹھا پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے میں دونوں اسماء لکھ دوں، ایک ہے متا اور ایک ہے ایانا۔ ان دونوں کے معنی ہوتے ہیں کب، یعنی وین۔ اب اس کا آپ سوال نہیں بنا سکتے متا انتا، تو کب ہے، یہ کوئی سوال ہی نہیں بنتا۔ ہاں قرآن مجید سے ہمیں ملے گا، وہ سوال کرتے تھے کہ متا حاضل وعدو، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایانا بھی کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایانا یوم القیامہ، قیامت کا دن کب آئے گا۔ اور یہ سوال ان کا سوال نہیں ہوتا تھا بلکہ مذاق ہوتا تھا۔ آٹھواں اسم جو ہے وہ ہے کم، اردو میں کتنا، اور کتنا جو ہے ہم ہاؤ مچ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ہاؤ مینی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کم لبستہ فعل کے ساتھ استعمال ہوا ہے، کم لبستہ، کتنا عرصہ ٹھہرا تو۔ نواں اسم ہے جی ایون، کون سا، یعنی وچ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو گرامر والے کہتے ہیں کہ تمام اسماء استفہام جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن ایون جو ہے یہ مبنی نہیں ہے، یہ زیدن کی طرح تینوں فارمز میں آئے گا، زیدن زیدن زیدن۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایون ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے، جب مضاف ہو کر آئے گا تو ظاہر بات ہے اس پہ تنوین نہیں آئے گی، تو کیا بنے گا، ایو بن جائے گا نا۔ مرفوع ایو ہوگا، منصوب ایا ہوگا، اور مجرور ای ہوگا، اور اس کے بعد مضاف الیہ ضرور ہوگا، جیسے قرآن مجید میں ہے، اور شروع میں لگا ہوا ہے با حرف جر،
تو با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا نا. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, پھر کون سی بات پہ اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے. اسماء استفہام میں سے کچھ اسماء استفہام جو ہے نا وہ حروف جارہ کے کمبینیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں تو بس آپ ان کو ایز اے ورڈ ہی یاد کر لیجئے گا. حرف جر ہے جی لام, اسم کے ساتھ آتا تو زیر والا ہوتا ہے نا, تو یہ اس میں استفہام ہے نا. ان کے ساتھ لگ رہا ہے ماں, جب حرف جر کے ساتھ ماں لگتا ہے نا تو ماں کا الف نہیں لکھتے, تو یہ بن جاتا ہے لما, اور پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کیوں, وائے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, لما تقولون کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. حرف جر ہے ان, اس کے ساتھ ماں لگاؤں اس میں استفہام, تو یہ بن جاتا ہے اما. اما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں. من حرف جر ہے, ماں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, تو یہ بن جاتا ہے مما. الف نہیں لگے گا اس میں استفہام کا, اگر الف لگا ہوا نا مما ہو, اما ہو, تو پھر ماں جو کے معنی میں آتا ہے. تو مما کس چیز سے, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اسے کس سے, کس چیز سے پیدا کیا گیا. اس طرح قرآن مجید میں ایک اور استعمال ہوا ہے ماں کا فی کے ساتھ, فی ما انت من ذکرہا. من کے ساتھ لام استعمال ہوا ہے لمن, کس کے لیے, لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.